السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کل ہم نے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی روشنی میں آپ حضرات سے یہ باتیں کی تھی کہ کن کن جگہوں پر عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جن جگہوں پر جمعہ کی نماز ہوتی ہے ان جگہوں پر، ان گاؤں میں، ان دیہاتوں میں، ان قصبوں میں، ان شہروں میں عید کی نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ دونوں کی شرائط بالکل ایک ہیں، بس تھوڑا سا فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ عید کی نماز میں خطبہ سنت ہوا کرتا ہے اور وہ نماز کے بعد ہے، اور جمعہ کی نماز میں خطبہ شرط ہوتا ہے اور وہ نماز سے پہلے ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اپنے اپنے گھروں میں، بیٹھکوں میں اور مساجد میں عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے کہ اس کے اندر بڑا ہی کنفیوژن رہتا ہے۔ لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں کہ عید کی نماز کا پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ پھر امام جو ہے وہ عید کی نماز کے تھوڑی سی دیر پہلے آپ کو طریقہ بتاتا ہے، تو کنفیوژن ہی میں پوری نماز ہو جاتی ہے۔ آپ اگر یہ ایک چھوٹی سی کلپ بغور سماعت فرما لیں، دیکھ لیں، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ کنفیوژن باقی نہیں رہے گا، عید کی نماز سے متعلق تمام باتیں کلیئر اور صاف ہو جائیں گی۔ تو پہلے دو چار مسائل سن لیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے اذان نہیں کہی جاتی، عید کی نماز کے لیے اقامت تکبیر نہیں کہی جاتی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز کا وقت کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، عید کی نماز کا وقت ہے فجر کی نماز کے بعد، مکروہ وقت نکلنے کے بعد کا، کہ جب یہ 20 منٹ نکل جائے تو اب آپ عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آگے چونکہ اب گھروں میں نماز ہوگی تو عورتوں کو نماز میں شریک کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو ظاہر ہے کہ کیا جا سکتا ہے، ان کو بھی نماز میں شریک کریں۔ اب مسئلہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ مردوں کے ساتھ عورتیں کھڑی نہیں ہو سکتی، ان کو پیچھے کی طرف کھڑا کیا جائے گا۔ کتنا پیچھے؟ تو پہلے مرد کھڑے ہوں گے، مردوں کے بعد اگر آپ کے یہاں بچے ہیں، بچے رکھے جائیں گے، بچوں کی صف ہوگی، اور اس کے بعد پھر بالکل پیچھے عورتوں کی صف بنائی جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز کی نیت کیا ہے۔ ہمارے یہاں امام حضرات بڑی لمبی چوڑی نیت بتاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ وقت کے وقت یا تو ہو نہیں سکتی، اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نیت تو دل کے عمل کا، فعل کا نام ہے۔ لہذا آپ نے اگر دل میں نیت کر لی کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں اس امام کے پیچھے، بس نیت ہو گئی۔ اب کسی اور طرح کی الگ سے لمبی چوڑی نیت کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے چونکہ وہ لازمی سی چیز ہوتی ہے، ان کو بتایا نہ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے میں بتائے دیتا ہوں، یاد کرنا چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں۔ نیت اس طرح سے کریں گے: 2 رکعت نماز واجب عید الفطر پڑھوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، مع زائد 6 تکبیروں کے، اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لیں گے۔ اب جو ہے آگے کا مسئلہ ہے کہ نماز اب کیسے پڑھی جائے گی۔ تو نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر کے امام پہلے ہاتھ باندھے گا، آپ بھی ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب سبحانک اللہم پڑھیں گے، ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد امام صاحب 3 تکبیریں کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے کانوں کی لو تک، اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور پھر تیسری تکبیر کہتے ہوئے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں گے، اور تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے۔ آپ بھی ان کے ساتھ یہ عمل کریں گے۔
اچھی طرح سے یاد کر لیں، ویڈیو کو روک روک کر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ جیسا ہوا کرتا ہے کہ پھر ہم صفوں میں کھڑے ہوئے آزو بازو میں یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مولوی صاحب کوئی حافظ صاحب کھڑے ہیں کیا، اور کنکھیوں سے انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملائیں گے اور معمول کے مطابق یہ رکعت پوری کر لیں گے جس طرح سے باقی اور نماز پڑھا کرتے ہیں۔ اب دوسری رکعت میں آئیں گے اور دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر کے امام صاحب جو بھی آپ کے ہیں وہ پہلے قرات کریں گے، سورت ملائیں گے، اور اس کے بعد اب جو رکوع میں جانا تھا تو رکوع میں جانے سے پہلے ہمیں رکنا ہے، پھر 3 تکبیریں اسی طرح سے کہنی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اب چوتھی تکبیر کہنی ہے اور یہ تکبیر رکوع کی ہے، لہذا اس میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بغیر ہاتھ اٹھائے ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے اور یہ رکعت بھی جیسے ہم دوسری نمازیں پڑھتے ہیں پوری کر لیں گے۔ سلام پھیرا جائے گا تو آپ کی عید کی نماز مکمل ہو گئی۔ اب دعا کریں۔ دعا کے بعد ایک مسئلہ ہوتا ہے خطبے کا، تو میں نے پہلے بتایا کہ خطبہ یہاں واجب نہیں، سنت ہے۔ ہاں اگر خطبہ پڑھا جانے لگے پھر اس کا سننا واجب ہوا کرتا ہے، تو اس لیے آپ نے جو بھی امام بنایا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو حافظ ہی امام ملا ہو یا ایسا امام ملا ہو جو نماز عید کو پڑھانا اچھی طرح سے جانتا ہو۔ تو جو بھی آپ کا امام ہے وہ اگر خطبہ پڑھ سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ خطبہ پڑھ دے۔ آپ کتاب منگا لیں، دکان سے خرید لیں، گوگل فرما لیں کہ اس سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، میں لنک دے رہا ہوں ڈسکرپشن میں، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اور اگر امام ایسا ہے کہ وہ خطبہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر کیا کرے؟ تو ایک تو سیدھی سی بات ہے کہ جی یہ خطبہ جو ہے یہ خطبہ سنت ہے، آپ نہیں بھی پڑھیں گے تو عید کی نماز تو آپ کی ہو چکی۔ دوسرا یہ کہ جی نہیں ہمیں پڑھنا ہی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ پہلے خطبے میں سورہ فاتحہ اور درود شریف پڑھ کر کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر کے یہ خطبہ مکمل کر دے۔ پھر دوسرے خطبے میں کھڑا ہو اور دوسرے خطبے میں بھی پہلے یہی تکبیر پڑھے اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے اور پھر کوئی سورت پڑھ لے، تو آپ کا خطبہ مکمل ہو گیا۔ آپ کی یہ پوری نماز عید الفطر جو آپ کو ادا کرنی تھی ادا ہو چکی۔ آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب عید کا دن ہے، کھائیں پیئیں اور عیش کریں، ہاں لیکن باہر نہ نکلیں، اس لیے کہ لاک ڈاؤن ہے، سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ کا خیال ہمیں رکھنا ہے، جس کی وجہ سے ہم نمازیں یہاں مسجدوں کی بجائے اور عیدگاہوں کی بجائے گھروں میں پڑھ رہے تھے۔ تو ایسا ماحول اللہ کے واسطے بالکل نہ بنائیں کہ جس سے اس قانون کی کسی بھی طرح کی خلاف ورزی لازم آ رہی ہو۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔